آج کل نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان میں کچھ اصطلاحات گردش کر رہی ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1 سپر ایل نینو ہے۔ میں سب سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سپر ایل نینو کی ٹرمینالوجی یا اصطلاح محکمہ موسمیات استعمال نہیں کرتا۔ ہم لوگ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن جو کہ UN کا ادارہ ہے اس کی ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کی اصطلاحات کے مطابق ایل نینو کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ ویک، ماڈریٹ اور اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ دوسری جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل میڈیا کے اوپر وہ ہے ہیٹ برسٹ۔ سب سے پہلے اس کے اندر میں یہ وضاحت کر دوں کہ محکمہ موسمیات نے کبھی بھی ہیٹ برسٹ کا الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ ہیٹ برسٹ ایک خاص فنومنا ہے جو کہ بادلوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، جو تھنڈر کلاؤڈز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت ریئر فنومنا ہے جو کہ کبھی کبھار جس کا فنومنا جو اکر کرتا ہے۔ اس طرح کی محکمہ موسمیات کی طرف سے کوئی پیشن گوئی نہیں دی گئی کہ ہیٹ برسٹ کے واقعات آنے والے دنوں میں بڑھ جائیں گے۔ ایل نینو کے حوالے سے میں ایک اور چیز واضح کر دوں کہ ایل نینو کا فنومنا پیسیفک اوشن کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر جو پانی کی گرم جو سی سرفیس ٹیمپریچرز ہیں وہ آپ کے ایسٹرن سائڈ کے اوپر موو کر جاتے ہیں، اور ایل نینو فنومنا کی وجہ سے پورے گلوب کے اندر کلائمیٹ اور ویدر جو ہیں اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ جنرلی ایل نینو کا تعلق ہمارے سپریسڈ مونسون کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ اگر مونسون آئے گی تو ہماری مونسون جو وہ سپریس ہوگی یا مونسون کی بارشیں معمول سے کم ہوں گی۔ کچھ ایسے اسٹرانگ ایل نینو کے ایونٹس آئے ہیں، اس کے اندر ہماری بارشیں معمول کے مطابق رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارشوں کا انحصار صرف ایک فنومنا پہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے محرکات ان بارشوں کے اندر تغیر پیدا کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ ان میں اٹلانٹک اوشن کے درجہ حرارت بھی شامل ہیں، اس میں انڈین اوشن کے درجہ حرارت بھی شامل ہیں، ہماری یوریشین پہاڑوں کے اوپر برف باری کتنی ہوئی ہے پچھلے سرما کے اندر، یہ ایک ریجنل فیکٹر ہے جو کہ اس کو متاثر کر سکتا ہے ہماری مانسون کی رینز کو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریجنل اور گلوبل ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو کہ ہماری مانسون کی بارش کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیسیفک اوشن کے اندر جو سمندر کی سطح کا درجہ حرارت ہے اس کی بنیاد کے اوپر 3 قسم کی صورتحال سائنسدان ڈیفائن کرتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 نیوٹرل کنڈیشنز ہیں، دوسرا لانینا کنڈیشنز ہیں جس میں معمول سے کم درجہ حرارت ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسٹرن پیسیفک ریجن کے اندر، اور ایل نینو فنومنا کے اندر آپ کے معمول سے زیادہ پیسیفک اوشن میں درجہ حرارت ہوتا ہے، خاص طور پہ سینٹرل اور ایسٹرن پیسیفک اوشن کے اوپر۔ ایل نینو درجہ حرارت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی دیکھا گیا ہے کہ ایل نینو فنومنا کے دوران گلوبلی درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس وقت میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت نیوٹرل کنڈیشنز ایگزسٹ کر رہی ہیں، اور ہم مستقبل میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تمام گلوبل ادارے جو کہ اس فنومنا کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے مطابق یہ کنڈیشنز اگلے مئی، جون اور جولائی کے اندر جو ہے یہ ایل نینو کی طرف ڈیولپمنٹ جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک یہ پرابیبلٹی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ چند مہینے کے اندر یہ ایک اسٹرانگ ایل نینو فنومنا ڈیولپ ہو جائے، لیکن اس کی جو زیادہ مصدقہ جو اطلاع ہے وہ ہم جون یا جولائی کے اندر زیادہ دے سکتے ہیں۔ درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں تو ایل نینو کی وجہ سے پاکستان میں بھی معمول سے زیادہ درجہ حرارت ہوتے ہیں۔
لیکن وہ درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری پروبیبلٹی ہیٹ ویوز کی بڑھ جاتی ہے. اور اس کے اندر لیکن یہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ کوئی ہیٹ برسٹ جیسا فنومنا جو سا ہے اس کے اندر اس کی تعداد جو سی ہے وہ بڑھ جائے گی یا ہیٹ برسٹ کا فنومنا جو سا ہے وہ زیادہ ایگزسٹ کرے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق یا انفارمیشن کے مطابق ہیٹ ویوز جو ہیں وہ مئی اور جون کے اندر جو ہیں ان کی متوقع ہیں. اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مئی اور جون پاکستان کے اندر ویسے ہی بہت زیادہ درجہ حرارت جو سے ہیں اس کی کلائمیٹولوجی ہے اور مئی اور جون کے اندر ہمارے ہاں ہیٹ ویوز کا آنا ایک نارمل عمل ہے. جولائی یا جون کے آخر میں ہمارے ہاں مانسون کی ہوائیں داخل ہو جاتی ہیں جن کے اندر بہت سارا موئسچر ہوتا ہے اور اس نمی کی وجہ سے پھر ہماری ہیٹ ویوز کی جو پاسبلٹیز ہیں پرابیبلٹی وہ بہت کم ہو جاتی ہے آلدو اس موئسچر کی وجہ سے ہیٹ انڈیکس بڑھ جاتا ہے. سپر ایل نینو اور ہیٹ برسٹ ایسی اصطلاحات کے استعمال سے ہماری عوام کے اندر ایک بے چینی اور خوف کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. محکمہ موسمیات ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا جو غیر ضروری طور پر عوام کو پریشانی جس سے لاحق ہو. موسم کے بارے میں مستند معلومات کے لیے آپ ہمیشہ محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ اور محکمہ موسمیات کی سوشل میڈیا چینلز کے اوپر ہی انحصار کریں. شکریہ.